لٹ گئے، برباد ہو گئے، جو ہے وہ رزلٹ چوری ہو گئے۔ ان کے جو ایم این اے صاحب ہیں وہ 3 پولنگ سٹیشنز میں بزور اپنے گن مینز کے اندر گھسے پورے اسلحے کے ساتھ۔ یہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحب ہیں، وہ بھی ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں کشمیر میں لگی ہوئی تھی۔ اب یہ ذرا ویڈیو چلائیں کہ یہ گاڑیاں سندھ سے ویگوز اور یہ کروزرز جو آئے ہیں اور ساتھ وہ سرکاری گاڑیاں ساتھ ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو یہ میں پوچھنا اور سمجھنا یہ چاہ رہا تھا۔ یہ بات ہمیں گراؤنڈ سے بھی پتہ چل رہی تھی کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے کتنا متاثر ہیں، اور کل آپ نے درجنوں ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی، کچھ میں نے بھی شیئر کی تھی، جس کے اندر جو لوگ ووٹ ڈال کے آ رہے تھے ان کے تاثرات آپ نے سنے، جس میں میجورٹی میں کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ہم بھی کشمیر کے اندر پنجاب جیسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نون لیگ کو ووٹ دے کے آیا ہوں۔ کچھ خواتین کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا کل جو ہے وہ الیکشن کے تمام پولنگ کے دوران، اور وہ پنجاب کے اندر مہاجرین کی سیٹس ہوں یا جو کشمیر کے اندر جو مظفر آباد ڈویژن کی سیٹس ہیں، تمام کے اندر خواتین نے بھی بڑی جو ہے وہ شوق سے اور جوش و جذبے سے جو ہے ووٹ ڈالا۔ اس میں جو ہے وہ سویٹ خواتین کئی جو ہے اس نے کہا میں 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آئی ہوں مریم بیٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے۔ کئی بزرگ خواتین جو ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر بہت اچھا کام کر رہی ہے، میں اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئی تھی۔ تو یہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے اس الیکشن کے اندر خاص طور پر کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب کی کارکردگی کے اوپر جو باقی صوبوں کے اندر اب نہ ماننے والے نہ مانے، وہ ویسے تو 2-2 منٹ کے کل اشتہار 2 دن آپ نے دیکھے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 18 سال سے حکومت جو کر رہے ہیں ان کو کشمیر کے الیکشن سے ایک رات پہلے جو ہے وہ یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک، اور اگر انہوں نے 18 سال تک وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ خود ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں نے تو ویسے میری نالائکی ہوگی، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ خود بھی میڈیا کے لوگ کل سب گراؤنڈ میں تھے، آپ نے کسی نے دیکھا ہو کہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو کہا ہو کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں، ایسا آپ نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور کل مجھے افسوس ہوا ویسے ایک بات کے اوپر، قمر کائرہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، ان کے بھی حلقے کے اندر ایک سیٹ تھی جس کا رزلٹ آیا، اور ان کے اپنے کچھ لوگوں نے کل سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا رات کو کہ جی وہ وہاں پر 457 ووٹ پڑے ہیں جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے یقیناً ہزاروں ووٹ تھے، اور اس پہ لوگوں نے لکھا کہ جی یہ پارٹی لیڈرشپ پوچھے گی کہ جو چیف جو ہے وہ پولنگ کے ہمارے اور وہاں کے انچارج تھے ان کے اپنے حلقے میں کیا ہوا، تو یہ غلط بات ہے۔ پیپلز پارٹی کی اصل پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے جو حقیقت میں مبنی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ خاص طور پر وہ جو ہارے ہوئے ہیں، ایک تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ملک میں فساد کی کیفیت ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا اینٹ پتھر چلتے رہے، ان کو بہت سکون ملتا ہے۔ کچھ ایسے بیچارے جو ہے وہ ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں پنجاب کے، اور جو ریزنیبل بات کرنے والے لوگ ہیں یا جو پنجاب کے لوگ ہیں، میرا خیال ہے ان کی بات شاید سنی نہیں جاتی، اور ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب تک پہنچتی نہیں ہیں۔ تو یہ جو سندھ کے لوگ جن کو کل اشتہاروں کے ذریعے بتانا پڑا کہ ان کی پوری کارکردگی کیا ہے، تبھی تو مطلب ان کے لوگ جب بھی پنجاب آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی ترقی سے متاثر ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی کچھ دیر پہلے شجیل میمن صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ پہلے تو یہ رونے دھونے کا آغاز کل 10:18 سے شروع ہو گیا تھا، اور پہلی پریس کانفرنس اس کی 10:18 پہ ہوئی تھی۔ آج غالباً چودھری یاسین صاحب ہی ہیں جو ساتھ تشریف فرما تھے شجیل میمن صاحب کے، وہی کل بھی 10:18 والی پریس کانفرنس کے اندر بھی موجود تھے، اور 10:18 پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی لٹ گئے، برباد ہو گئے، جو ہے وہ رزلٹ چوری ہو گئے اور دھاندلی ہو گئی۔ پہلے تو میں آپ کو کچھ آج ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے کتنی درخواستیں ڈالی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ثبوت یا کوئی ری کاؤنٹ کی درخواست ابھی تک
الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرائی ہے. یہ زبانی کلامی, یہ میڈیا کھیل رہے ہیں, اور وہ جو اپنی بچی کچھی ساکھ ہے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا, وہ کر دیا گیا. تو ان کو تو پہلے اپنے یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی جمہوری جماعت ہیں, انہوں نے بڑی تیاری کی تھی, تو ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ ان کو کسی نے نکال کے باہر کر دیا, اور جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پہلے کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو ایک MNA صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے کل سنا, وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے, نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے. بعد میں ان کے ایک جو ہے وہ نام لیے بغیر ان کے ایک رہنما نے کہا کہ نہیں یہ گولی نہیں لگی, وہ شاید پتھراؤ ہوا ہے. اس کی بھی جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنی ہے. ہمارے بھی MPs MNAs جن کی ڈیوٹیاں کشمیر کے اندر لگی تھی وہ وہاں موجود تھے, لیکن کیٹیگوریکلی پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ کوئی MPA MNA پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جائے گا. اور میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی MPA MNA پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں گیا. ان کی ڈیوٹیاں پولنگ کیمپس تک محدود تھی. وہ صرف پولنگ کیمپس کے اندر جو ہے ووٹرز کو جو ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے, اور وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے, انتظامات کو دیکھ رہے تھے. ان کے جو MNA صاحب ہیں وہ 3 پولنگ سٹیشنز میں بزور اپنے گن مینز کے اندر گھسے پورے اسلحے کے ساتھ. اور بائی دی وے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی وزراء کرام یا باقی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ڈالے موجود ہیں. یہ ہمارے ایک MPA صاحب ہیں, وہ بھی ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں کشمیر میں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے اور بائی دا وے پورا ہوٹل بک ہوا ہے بھائی جان. اب وہ ہوٹل کے پیسے کس نے دیے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن پورا ہوٹل بک ہوا ہے. اب یہ ذرا ویڈیو چلائیں. انہوں نے ایک آنریبل ممبر کی پریس کانفرنس, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے MPAs آئے ہیں اور ان کے ساتھ پر MPA 100 کمانڈوز آئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے والے کدھر ہیں, اور پنجاب میں پہلے الیکشن ہو رہا تھا بھائی. ہاں جی, چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ گاڑیاں سندھ سے ویگوز اور یہ کروزرز جو آئے ہیں اور ساتھ وہ سرکاری گاڑیاں ساتھ آئی ہوئی ہیں, تو یہ میں پوچھنا اور سمجھنا یہ چاہ رہا تھا. چلے آواز بند کر دیں, چلتے رہنے دیں, آواز بند کر دیں. گزارش یہ ہے کہ جو سارے ان کے رہنما سندھ پولیس کے ساتھ خاص طور پر وہ MNA صاحب 3 دفعہ جب مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر بزور گھسے, وہاں پر بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی. کچھ ظاہر ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی آپ اندر کیسے گھس سکتے ہیں, آپ غیر متعلقہ آدمی ہیں. چوتھے پولنگ سٹیشن پر جب وہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے پھر ان کو بزور روکا. انہوں نے ان کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی, جس کے اوپر جو MNA صاحب ہیں ان کے گارڈز بھی ہائپر ہوئے اور لڑائی جو ہے وہ بڑی. لیکن مجھے ایسے اتفاق ہوا, اعزاز سید صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ابھی صبح میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا. انہوں نے کہا کہ وہ MNA صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے جو ہے ہسپتال میں, تو MNA صاحب نے بتایا ہے کہ پارٹی نے میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا ہے. اب کوئی پارٹی تو میڈیا سے منع تو نہیں, ڈاکٹر اگر بہت طبیعت خدا نہ خواستہ خراب ہو تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں میڈیا سے ملنے سے. اب یہ پارٹی نے ان کو میڈیا سے ملنے سے کیوں منع کیا ہے, اب اس کو آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں, میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. اب یہ جو جیسے میں نے گزارش کی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسکول آف ایمیننس بنتے دیکھ رہے ہیں, وہ گرین بسوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ ستھرا پنجاب دیکھ رہے ہیں, وہ ہونہار اسکالرشپس لیپ ٹاپس دیکھ رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے, اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, اور ابھی تو مطلب اب حالت یہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی, اور مرد تو کم ہیں, عورتیں اس میں ذرا زیادہ ہے, کہ جو بدتمیزی پہ اتری ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی, کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی تربیت مجھے گھر کی پتہ ہے تو ایسی نہیں ہے, جس قسم کی زبان وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہی ہیں. لیکن پھر مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر کیا پیپلز پارٹی کی تربیت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اس حد تک گر جانا ہے اور PTI کا پارٹ 2 بننا ہے, جو وہ بن کے دکھا بھی رہے ہیں. اب میں ذرا آپ کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کچھ جو ہے وہ ٹوٹل لیڈ بتانا چاہتی ہوں کیا ہے. LA 45 سے 18,000 کی لیڈ ہے بھائی جان, 18,000 کی لیڈ ہوتی ہے. LA 36 15,000 کی لیڈ, LA 37 6,000 کی لیڈ, LA
30 6000 کی لیڈ, LA 25 6000 کی لیڈ, LA 39 7000 کی لیڈ, LA 38 4000 کی لیڈ, LA 32 2000 کی لیڈ. اچھا ویسے یہ جو جہاں 2000 4000 کی لیڈ ہے, اگر دھاندلی ہم نے کرنی تھی تو اس کو بھی کر لیتے, 10 ہزار تو بڑھا ہی لیتے, مطلب کوئی نمبر ہی ٹنگ جاتے کہ یا وہاں پہ ہم نے دھاندلی کر لی ان کے تمام پیرا فرنیلیا کے ہوتے ہوئے, اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دھاندلی نہیں کر سکے. کمال بات ہے. اچھا LA 31 میں 1300 کی لیڈ ہے, LA 44 میں 1500 کی لیڈ ہے, LA 42 میں 1000 کی لیڈ ہے, اور اسی طرح LA 43 میں بھی 1000 کی لیڈ ہے, اور